ہے فاطمہ اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیں، آج خدا کو بھی حیا آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کی اتنی عزت اور حرمت ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی روح قبض کرنے کے لیے نبی پاک کے گھر آنے کا سوچتے تو پہلے اجازت لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ اسرائیل بنا اجازت کے اندر مت جانا، اور آج ثانیہ کربلا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ انتہائی نازیبا قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ خاندان رسول کی عورتوں کو بے پردہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج تاریخ انسانی میں مورخ ظلم و بربریت کی انتہا لکھ رہا ہے۔ بے انتہا دلخراش منظر اتنا اذیت ناک ہے کہ دیکھنے، سننے اور لکھنے والوں کے دل پھٹ جائیں۔ اتنا ظلم جو دنیا شروع ہونے سے لے کر قیامت تک ہی شاید کسی پہ کیا گیا ہو۔ یہ ظلم و جبر کسی بے جان چیز پر نہیں، کسی عام انسان پر نہیں، بلکہ نواسہ رسول اور خاندان رسول پر ایک صحابی کے بیٹے یزید کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ آج تاریخ انسانی خون کے آنسو رو رہی ہے۔ آج انسان، حیوان، چرند پرند، فرشتے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج بے جان چیزوں کو بھی غم حسین پر رونا آ رہا ہے۔ آج حضرت امام حسین کا وہ چہرہ مبارک جس پر سرکار دو عالم بوسہ دیتے تھے، وہ سر کٹا ہوا نیزے پر تھا، اور سرکار دو عالم کی عورتیں جن سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، وہ یزیدی لشکر میں اپنی حیا کی چادریں ڈھونڈ رہی ہیں۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر کلمہ ادا کر رہا ہے، اور یزیدی فوج یہ دیکھ کر بھی امام حسین کی زبان سے کلمہ طیبہ بلند ہو رہا ہے، وہ اس تیش سے امام حسین کے چہرے پر چھڑیاں مار رہے ہیں اور انتہا کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ 10ویں محرم کے ایک دن بعد عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو قبر میں اتار دیتا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور 72 اصحابہ اور سیدزادوں کی لاشوں کو بے گور و کفن تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یزیدی فوج بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے کسی ایسی چیز کے لیے لڑ رہی ہے کہ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ شاید بہت ہی قیمتی ہیرے جواہرات یا کوئی مال و اسباب ہو، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یزیدی فوج 72 سیدزادوں کے سروں کے لیے لڑ رہی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک سپاہی اس کوشش میں ہے کہ میں ان سیدزادوں کا سر کاٹ کر اپنے نیزے پر بلند کروں۔ سیدزادوں کے ساتھ انتہا کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور شمر کی قیادت میں یہ قافلہ کوفے کی طرف گامزن ہے۔ ادھر کوفے کا گورنر عبید ابن زیاد رسول اللہ کے شہزادوں اور سیدزادوں کے سروں کو دیکھنے کے لیے بے تاب و بے چین بیٹھا ہے۔ کوفے کی گلیوں کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے، جیسے کوئی پہلے دن کی دلہن اپنے کمرے میں آنے سے پہلے بناؤ سنگار کرتی ہے، اسی طرح کوفے کے بازاروں اور گلیوں کو سجایا جا رہا ہے، اور اسیران کربلا کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ کی شہزادیوں کو بے پردہ ایک قطار میں لایا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا خیال رکھنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جو سر تھے وہ نیزے پر سجے تھے۔ آج ان سیدزادوں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ان کافروں کے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ قیامت اس وقت برپا کیوں نہیں ہو گئی؟ آسمان سے پتھر کیوں نہ گرائے گے؟ وہ لوگ اس وقت پتھر کیوں نہیں بنائیں گے؟ ان پر آگ کیوں نہیں برسائے گی؟ امام زین العابدین بیماری کی وجہ سے جب تھوڑا سا چلتے تو رک کر سانس لیتے تاکہ تھکاوٹ کم ہو جائے، لیکن شمر ملعون ان کو کوڑے مارتا۔ اس سارے حال میں 2 دن کا وقت گزر جاتا ہے۔ ادھر بنو اسد کی عورتیں جب پانی بھرنے کے لیے دریائے فرات کے کنارے پر آتی ہیں تو سیدزادوں کی لاشوں کو دیکھ کر ان کی جان نکل جاتی ہے۔
وہ اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام جستہ حاکی ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنایا جاتا ہے۔ دوسری طرف رسول اللہ کا خاندان قیدی بنا ہوا راستے میں جا رہا ہے اور یزید کی ساری فوج طاقت کے نشے میں چور، شراب کے نشے میں مست ہے کی وجہ سے ایک سپاہی حنان بن جیدہ نواسۂ رسول حضرت رباب کی طرف بدمستی سے آگے بڑھتا ہے، اپنے ذہن میں غلیظ تصورات سوچتا ہے۔ جب حضرت رباب کی طرف بڑھا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریب کھڑے ایک سپاہی کی تلوار نکالی اور حنان کو وصل جہنم کر دیا۔ یہاں پر بھی حضرت زینب نے اہل بیت کی عظمت کا چیخ کر لوگوں کو بتایا۔ ابن سعد نے حولا کے ہاتھوں امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ وہ سپاہی جس کا نام ہولی تھا، وہ سر مبارک کو لے کر پہنچا تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ امام حسین کا سر اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں جا کر رکھ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نورا سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر کاٹ دیا۔ اس کی بیوی نورا بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک نور آسمان سے اس برتن تک ایک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اس پر سفید پرندے اڑ رہے ہیں۔ 12 محرم کو حضرت امام حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہاں پر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کے درمیان سخت مکالمہ ہوا۔ یہاں پر ابن زیاد کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، وہ کامیابی کا جشن بنا رہا تھا۔ ابن زیاد کا رسول اللہ کے خاندان کے قیدیوں کے ساتھ رویہ دیکھ کر امام زین العابدین اتنی سخت باتیں کرتے ہیں کہ ابن زیاد ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ابن زیاد آپ کے خاندان اور امام حسین کے سر کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے بعد شمر اور طارق کی قیادت میں اسیران کربلا اور امام حسین کے سر اور باقی سیدزادوں کے سر کو یزید کے دربار کی طرف روانہ کرتا ہے۔ بیچ راستے میں یزید کے فوجی خاندان رسول اللہ کے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں جیسے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور ان شہروں کے لوگوں پر خدا کی لعنت ہو جو چپ چاپ تماشائی بنے رہے۔ وہ قافلہ شہر سے گزر رہا تھا اور وہ لوگ صرف تماشائی بن کر رسول اللہ کے خاندان کی بے حرمتی دیکھ رہے تھے۔ امام زین العابدین کو ایک بیمار اونٹ پر بٹھایا گیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر ان کے پیچھے ایک قطار میں چلایا جا رہا تھا، اور ان کی عورتوں کے ارد گرد یزیدی فوجیں اپنے ہاتھوں میں سیدزادوں کے سر اٹھائے چل رہے تھے۔ اس ساری کیفیت میں حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی اور وہ بدبخت آپ کے سروں پر چھڑیاں مار رہا تھا۔ یزیدی فوج طاقت کے نشے میں چور، شراب کے نشے میں مست حالت میں ملک شام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر شام کے ایک شہر حلبہ کے قریب ایک گرجا گھر کے قریب یزیدی فوج کا لشکر رکتا ہے۔ اس گرجا گھر سے ایک راہب باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ یزیدی فوج کے پاس ایک سر ہے جس پر تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ راہب نے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا، یہ یزید کی فوج ہے اور یہ سر امام حسین کا ہے۔ راہب کہنے لگا، بدبختو، سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ یہ نبی کے نواسے کا سر ہے؟ وہ راہب بھی آپ کی قدر و منزلت کو جانتا تھا۔ اس نے یزید کی فوج کے سردار شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور بہت سے سونے کے سکے دے کر کہا، یہ سر آج کی رات کے لیے مجھے دے دو۔ وہ راہب ساری رات امام حسین کا سر اپنے سامنے رکھ کر آپ کا دیدار کرتا رہا، امام حسین کے سر کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ قافلہ ظلم و بربریت سہتا ہوا شام کی حدود میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے سجایا گیا جس طرح دلہن ہوتی ہے۔ یزید اتنا ہی خوش تھا جیسے یزید نے دنیا فتح کر لی ہو۔ کربلا کے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا اور ان کو جامع مسجد کے ایک صحن میں قیدیوں کی طرح بٹھایا گیا۔ یزید نے حکم دیا، میرے محل کو سجا دو، اور شام کے تمام بزرگوں کو دعوت دی کہ وہ محل میں آئیں۔ یزید نے تکبرانہ انداز میں یہ حکم دیا کہ تمام قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ امام حسین کے سر کو ایک پلیٹ میں پیش کیا گیا
اور کھانے کی میز پر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یزید جہاں پر طاقت کے نشے میں چور تھا، اپنی فتح پر جشن منا رہا تھا، ایک تکبرانہ انداز میں شطرنج کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی کوئی چال چلتا، بازی جیتتا، پاس پڑے گلاس سے ایک شراب کا گھونٹ پیتا اور باقی بچی ہوئی شراب امام حسین کے چہرے پر گرا دیتا۔ وہاں پر موجود صحابہ رسول نے جب یزید کی ان ناپاک حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید کو رکنے کا کہا تو یزید نے ان کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ یہاں پر امام زین العابدین نے یزید کے ظلم اور اہل بیت کی حرمت اور پاکیزگی کا چیخ چیخ کر اظہار کیا، لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ بے ضمیر لوگ دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو بیچ چکے تھے۔ امام زین العابدین کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ اس لیے خاموش تھے کہ ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں ان کے گھروں میں محفوظ تھیں۔ یہاں صرف رسول خدا کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی اور وہ یزید کے دربار میں قیدی بن کر کھڑی تھی۔ اللہ اکبر! وہ وقت کتنا اذیت ناک ہوگا، وہ وقت کتنا دلخراش ہوگا! وہاں پر موجود لوگوں کے دل پھٹ کیوں نہیں گئے؟ خدا نے اپنا عذاب اس وقت نازل کیوں نہ کر دیا؟ قیامت برپا کیوں نہ ہوئی؟ واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا سب سے دردناک اور دلخراش واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق دے۔